سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت کے ساتھ درود پاک اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آکے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے بڑے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے دونوں جہانوں کی نعمتیں برکتیں سعادتیں عطا فرمائے ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے
فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعہ المبارک یوم آزادی کی آزادی بڑی نعمت ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، خاص انعام ہے۔ اس سے گزشتہ جمعہ ہم نے درختوں کے عنوان پر کہ درخت لگانا ثواب کا کام ہے، اجر ملتا ہے، دنیا کے فائدے بھی ہیں اور آخرت کے فائدے بھی ہیں۔ کچھ باتیں جو رہ گئی تھی آپ کے سامنے، اللہ کریم ہمیں ہر قسم کی نیکی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح دنیا کی محنت پر کوئی انعام ملتا ہے، مزدوری ملتی ہے، محنت کا صلہ ملتا ہے، اور وہ محنت کا صلہ کبھی تو ایک بار مل گیا بات ختم ہو گئی، جیسے مزدور کو مزدوری ملی ختم ہو گئی بات، اور کوئی سرکاری ملازم ہے اسے نوکری کے بعد بھی پینشن وغیرہ ملتی رہتی ہے، محنت پہلے کی تھی لیکن کئی سالوں تک اس محنت کا صلہ ملتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اپنا مکان، اپنی زمین اللہ کے لیے وقف کر دی، تو جب تک وہ زندہ رہتے ہیں اس زمین سے، اس مکان سے جتنا فائدہ ملتا ہے انہیں ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کچھ لوگ نیکی کرنے کے اعتبار سے برابر نہیں ہوتے، نیکی کا ثواب ملا بات ختم ہو گئی، کسی نیکی کا ثواب زیادہ دیر تک ملا اور کسی نیکی کا ثواب اس آدمی کی زندگی بھر ملتا رہا۔ نیکی کا فرق ہے، آپ نے کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھا، ثواب مل گیا بات ختم ہو گئی۔ کسی نے ضرورت مند کو کپڑے لے کے دیے کہ کپڑے پہنے، آپ کے لیے ہدیہ، اس نے کپڑے پہنے ثواب ملا، دوبارہ پھر پہنے گا پھر ثواب ملے گا، پھر پہنے گا ثواب پھر ملے گا، 2 سال 4 سال جب تک وہ کپڑے پہنتا رہے گا اسے ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ نیکی کا ثواب۔ اسی طرح کسی آدمی نے نیکی کی اور لے کر اسے وقف کر دیا، اللہ کے لیے کوئی چیز کر دی، تو ساری زندگی اس آدمی کو نیکی کا ثواب ملتا، نیکی ایک مرتبہ کی ثواب ملتا رہا۔ اسی طرح توجہ چاہوں گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتیوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، کچھ نیکیاں ایسی ہیں ان نیکیوں کا ثواب دنیا میں بھی ملتا ہے، صرف دنیا میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد انسان قبر میں جاتا ہے، اللہ ان نیکیوں کا ثواب قبر میں بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کتنی بڑی نیکیاں ہوں گی، کتنی عظیم الشان نیکیاں ہوں گی۔ آقا کریم نے فرمایا کسی کو علم دین سکھا دینا یہ نیکی ہے، جب تک اس دین علم پر عمل کرتا رہے گا سکھانے والے کو ثواب ملتا ہے۔ دوسرا فرمایا، اے بندہ مومن، اگر تو کسی جگہ نہر کھدوا دے، انتظام کرتے، پانی کی ضرورت تھی، نہر کا انتظام کیا، جب تک لوگ پانی سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تجھے ثواب ملتا رہے گا۔ فرمایا اگر کسی جگہ کنویں کی ضرورت ہے، پہلے وقتوں میں ہر گاؤں میں تقریباً کوئی نہ کوئی کنواں ہوتا، لوگ پانی کی ضرورتیں پوری کرتے۔ فرمایا کسی نے کنواں کھدوا دیا،
جب تک کنواں رہے گا کھدوانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح فرمایا کسی نے اللہ کا گھر مسجد تعمیر کروا دی، مسجد بنوا دی، جب تک مسجد میں سجدے ہوتے رہیں گے اللہ کریم تعمیر کروانے والے کو نیکیاں دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا قرآن پاک لے کے بھیجا، کسی کو رکھوا دو۔ پہلے وقتوں میں قرآن بڑا مشکل ملتا تھا، آج کل تو آسان ہو گئے، ہر جگہ دستیاب ہے، تو قرآن سے بھی ثواب۔ آخری اور ساتویں بات فرمائی، آقا کریم نے فرمایا میرا کوئی امتی کلمہ پڑھنے والا کسی جگہ کوئی پودا لگائے گا، اس پودے اس درخت سے کل کو کوئی انسان کھائے یا کوئی فائدہ اٹھائے، درخت لگانے والے کو ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی بڑی بات ہے، اس نے پودا لگایا، چند دن دیکھ بھال کی، پودا بڑا ہو گیا، بڑھتے بڑھتے درخت بن گیا، ہر سال اس درخت سے پھل لگتے ہیں، جو جتنے پھل کھائے گا لگانے والا قبر میں بھی ہوگا، اللہ پھل کھانے کا ثواب قبر میں بھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ درخت لگانا معمولی نیکی نہیں، بڑی نیکی ہے، اونچے درجے کی نیکی ہے، اور اس کا ثواب ختم نہیں ہوتا۔ جب تک درخت رہتا ہے اللہ قبر میں بھی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ ہمارے ہاں زیادہ درختوں کی طرف توجہ نہیں، ہمارے چونکہ نہیں خیال جاتا، لوگ سمجھتے ہیں درخت لگانا یہ تو معمولی کام ہے، یہ چھوٹا سا کام، یہ رہنے تو کوئی اور بڑا کام کرتے۔ سنیے صحابی رسول جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے علاقے دمشق میں گئے، وہاں جا کے وہ بوڑھے ہو گئے، کمزور، ہاتھ کانپ رہے، لیکن وہاں دیکھا پودوں کی ضرورت ہے، تو شام کے ملک وہاں دمشق میں جا کے پودے لگانے شروع کر دیے۔ گزرنے والا کوئی گزرا، تعجب سے دیکھا، حیرانگی سے کہ یہ صحابی رسول بزرگ آدمی سفید بال اور پودے لگا رہے۔ قریب آ گیا، کہنے لگا حضور ایک بات پوچھو؟ فرمایا پوچھو۔ کہنے لگا حضور آپ جتنے بھی پودے لگائیں آپ ان کا پھل تو نہیں کھا سکتے، اپنی عمر تو دیکھیں، آپ کا وہ کبھی بھی بلاوا آ جائے گا۔ سن کے فرمایا او میں پھلوں کے لیے نہیں لگا رہا، میں تو ثواب کے لیے لگا۔ سبحان اللہ۔ پھل کوئی کھائے گا، ثواب مجھے۔ دیکھیے یہ نیکی ہے، یہ ان کی سوچ ہے، صحابی رسول ہے۔ فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا اللہ کے محبوب رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے کسی امت نے درخت لگایا، اس میں سے کسی انسان نے کھایا یا کسی مخلوق نے کھایا، اللہ کریم اس کا ثواب صدقے جتنا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ صدقے کے برابر اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ایمان والو، اللہ کے نیک بندو، اللہ کے ولیوں، اللہ کے پیارے بندو، یہ درخت لگانا معمولی نہیں، بڑی بات۔ میں سائنسی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے وہ پچھلے جمعے بیان کر چکا، آج صرف احادیث کی روشنی میں بیان کرنا ہے۔ اور آپ یہ بھی سمجھیے درخت لگا ہوا اسے کوئی جس کا جی چاہے کاٹ لے، کسی کو کیا فرق پڑے، بھائی درخت تھا کاٹ دیا۔ ایک ہے ضرورت کے لیے کاٹنا اور ایک ہے بغیر ضرورت کے کاٹنا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، شریعت اس کی اجازت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جنگ کے لیے اپنے صحابہ کا لشکر بنا کے روانہ کرتے اور اس جنگ کرنے والے لشکر کو آقا کریم چند نصیحتیں کرتے. کیا فرماتے میرے صحابہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے جنگ کرنی ہے، اللہ کے نبی کا یہ حکم سنو. جی یا رسول اللہ. فرمایا ادھر کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، جو بوڑھا ہو کمزور ہو اسے قتل نہیں کرنا. جی یا رسول اللہ. عورتوں کو قتل نہیں کرنا. جی یا رسول اللہ. بچوں کو قتل نہیں کرنا. جی یا رسول اللہ. فرمایا میں اللہ کا نبی تمہیں تاکید کرتا ہوں بلا وجہ اس علاقے کے درختوں کو بھی نہیں کاٹنا. اندازہ لگائیے محبوب خدا جنگ پتہ نہیں 400 کلومیٹر 500 کلومیٹر دور جا کے جنگ لڑنی ہے، لیکن مصطفیٰ یہاں بیٹھ کے وہاں کے درختوں کی حفاظت کا حکم دے رہے ہیں. کوئی نہ کوئی بات تو ہے نا، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے نا درختوں کی کہ جس کی وجہ سے محبوب خدا کہتے بلا وجہ نہیں. ہاں ضرورت ہو کہیں ان کا فائدہ ملے وہ الگ بات ہے. بلا وجہ درختوں کو آگ لگا دینا کاٹ دینا نہ منع کیا گیا. بھئی کیوں؟ اب علماء تو یہاں تک وہ حدیث بیان کر گئے، علماء یہاں تک آگے فقراء کی بات شروع ہوتی. سوال کیا نا بھئی کیوں درختوں کو کیوں نہیں کاٹنا، محبوب نے کیوں منع کیا؟ تو آگے اب عرفاء کی بات شروع ہوئی. کہنے لگے اس کا جواب ہم دیتے ہیں. جی دیجئے جواب. کہنے لگے قرآن نہیں پڑھا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. کائنات کی ہر چیز وَإِن مِّن شَيْءٍ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. عرفاء کہنے لگے وہ درخت جب تک تر و تازہ رہتا ہے ہرا بھرا رہتا ہے سنو وہ درخت بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی تصریح بیان کرتا ہے. لہٰذا اس کو نہ کاٹو، اس کو نہ چھیڑو، بلکہ ہو سکے تو لگاؤ. اب عرفاء کہنے لگے اگلی بات بھی سنیے. ان کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں نا، ایک پھول اور لے کے پھر واپس آتے ہیں. امام رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ آپ نے کوئی عجیب بات کر دی. کہنے لگے اے کلمہ پڑھنے والوں، اے مصطفیٰ کے دیوانوں، اللہ کے محبوب کی سنتوں پہ عمل کرنے والوں، فرمایا جو مسلمان رمضان کے مہینے کسی مسلمان کو 30 دن افطاری کرواتا ہے، 30 دن افطاری کرواتا ہے، فرمایا وہ بڑا خوش قسمت ہے. باقیوں کو 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے، اس سے پورے مہینے 60 روزوں کا ثواب. کہا جی سمجھ نہیں آئی. کہا 30 روزے تو اپنے ہو گئے جو اس نے خود رکھے تھے، اور محبوب کی حدیث ہے جو کسی کو روزہ کھلوائے اسے بھی اتنا ثواب ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو. 30 روزے اس کے ہو گئے، 30 اپنے ہو گئے. کہنے لگے سودا مہنگا نہیں، ہر رمضان کو کم از کم 60 روزوں کا ثواب لیا کرو. جس طرح ایک رمضان میں 60 روزوں کا ثواب ملتا. اب سنیے عرفاء کہنے لگے کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد بیان کرتی. درخت لگانے والا اتنا خوش قسمت ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے کائنات میں ایک ایسے وجود کا اضافہ کر دیا
کہ وہ وجود بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ ایک تو وہ خود تسبیح بیان کرتا ہے، ایک درخت تسبیح بیان کرتا۔ جب تک درخت رہے گا لگانے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں، بات اوقات نہ کچھ باتیں جلدی وہ نہیں آتی، تھوڑی دیر کو اس سے ایک قدم آگے بھی چلے گئے۔ عرفاء کتابوں میں لکھا، کہنے لگے یہ مت سمجھنا کہ ایک درخت اللہ کا ذکر کرتا، کہتے آنکھ والوں نے دیکھا، اللہ نے منظر دکھایا، درخت کا پتا پتا اللہ کا ذکر۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ تو درخت یہ معمولی نیکی نہیں، بڑی نیکی ہے خدا کے لیے۔ اس طرف بھی توجہ کیجئے، ہمیں کیا پتا زندگی کا سانس ختم ہو جائے، یہ تار ٹوٹنے والی۔ حکم تو یہ ہے اگر صبح کر لو شام کی یقین نہ کرو، اگر شام ہو جائے صبح کا یقین نہ کرو، کسی وقت بلاوا آ جائے گا۔ اور کچھ نیکیاں تو ایسی کرے ہماری آنکھیں بند بھی ہو جائے، نامہ اعمال میں ثواب بڑھتا رہے۔ عرض کرے مولا فرشتوں یہ ثواب کہاں سے آ رہا ہے؟ جواب آئے یہ جو دنیا میں درخت لگائے تھے نا، لوگ ان کا پھل کھا رہے ہیں، اللہ تجھے قبر میں ثواب عطا۔ سبحان اللہ۔ تو درخت لگانا بڑی نیکی ہے۔ آگے چلیے، کئی طرح کے سوال ہوتے ہیں ذہن میں۔ اب جو میں حدیث بیان کرنے لگا، امام بخاری نے الادب المفرد اس میں بیان کی، مسند احمد میں یہ حدیث ہے۔ یہ کیا حدیث ہے سنیے، ذہن میں آتا ہے نا، اگر میں یہاں لگاؤں گا پتہ نہیں کوئی پاؤں دے کے نہ چلا جائے، میرا پودا خراب ہو جائے گا، یہاں لگاؤں گا پتہ نہیں سڑ جائے گا، کیا فائدہ، یہاں لگاؤں گا بکری کھا جائے گی، یہاں لگاؤں گا ہمسایہ اکھاڑ دے گا، بچے خراب کر دیں گے۔ ذہن میں خیالات آتے، لگاؤں گا تو کیا فائدہ، نہ لگاؤں نہ۔ ان سارے سوالوں کا جواب سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا، امام بخاری نے ادب المفرد میں، مسند احمد میں، اللہ کے نبی نے فرمایا میرا کوئی امتی پودا لگانے کے لیے بیٹھا، ایک ہاتھ میں پودا ہے اور پودا لگانے لگا کہ اچانک اسے پتہ چل جائے قیامت آنے والی، قائم ہونے والی، قیامت قائم ہو رہی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ہو سکے اس وقت بھی پودا لگائے بغیر نہ اٹھے، پودا لگا کے پھر کھڑا ہو۔ سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا فرمایا کہ قیامت بھی آ رہی ہے، اگر لگا سکتے ہو تو پودے لگا دو، پودے لگا دو۔ یہ کس لیے؟ آقا کریم انسانیت کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں، کل جہاں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اگر آپ غور کریں آج آلودگی ہے، پولوشن ہے، سموگ ہے، آب و ہوا تر و تازہ نہیں، وجہ کیا ہے؟ کیا ہم اے سی لگا لیں تو ہوا ٹھنڈی ہو جائے گی، ایئر کنڈیشن لگائے ہوا ٹھنڈی ہو جائے گی؟ نہیں نہیں، نہ کوئی ہو سکتا ہے نہ کوئی کر سکتا، بڑا مشکل ہے۔ ایک ہی حل ہے، جس جگہ درخت زیادہ ہوتے ہیں وہاں کا موسم ٹھیک رہتا ہے۔ آج پاکستان میں ہر سال گرمی بڑھتی جا رہی، دو دن کر کے گرمی اضافہ آگے، گرمی کے دن بڑھتے جا رہے۔ وجہ کیا ہے؟ درخت کاٹ دیے۔ کہتے ہیں کسی بھی ملک کی آب و ہوا کے لیے جو اچھا آئیڈیل موسم ہے نا، 25% اس ملک کی زمین پہ جنگلات ہونے چاہیے۔
وہ جنگلات سے آب و ہوا آ کے آکسیجن آ کے باقیوں کو صاف کرے گی. بہرحال یہ تو دنیاوی فائدے. اب میں نے ایک جمعہ درختوں پہ اس آزادی سے پہلے اور یہ آج کا اور سارے جمعہ گفتگو تو یاد نہیں رکھتی اور یاد رہتی بھی نہیں. آئیے آخر میں آپ کو خلاصہ بیان کروں. خلاصہ ذہن میں رہے گا انشاءاللہ زندگی بھر فائدہ ہوگا. یہ خلاصہ ایک حدیث پاک ہے. کس جگہ؟ امام بخاری نے بخاری میں ذکر کی، مسلم میں ذکر کی، نسائی کی حدیث، ترمذی کی حدیث، ابو داؤد کی حدیث، ابن ماجہ کی حدیث، مسند امام احمد کی حدیث، شعب الایمان کی حدیث، دیگر کلسانی کی حدیث. کئی کتابوں میں یہ حدیث آئی. وہ حدیث کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا. آج میں نے جو نقطہ بیان کرنا ہے، جس طرف توجہ دلانی، وہ توجہ پہلے جاتی نہیں. غور سے سنیے گا. آقا کریم سفر کرتے ہوئے ایک جگہ تشریف لے گئے. 2 قبریں آقا رک گئے. فرمایا میرے صحابہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا. یہ بھی بتایا ایک پیشاب کا خیال نہیں کرتا تھا، دوسرا چغلی کیا کرتا تھا. وہ الگ موضوع ہے، تفصیل نہیں. آقا کریم رک گئے. فرمایا ان قبر والوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا. اب رحمت عالم ہے، رحمت للعالمین. آقا نے کیا کیا؟ فرمایا میرے صحابہ درخت کی ٹہنی لے کے آؤ. درخت کی ٹہنی منگائی. اس کے 2 حصے کیے. ایک حصہ ایک قبر پہ، دوسرا حصہ دوسری قبر پہ. چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں. آقا کریم کا لفظ میں نہیں، کوئی مفتی صاحب نہیں، امام الانبیاء بخاری کے لفظ. آقا کریم نے فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں ہری بھری رہے گی قبر والوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی. اندازہ لگائیے ٹہنیاں چھوٹی چھوٹی. فرمایا جب تک یہ تر و تازہ رہے گی قبر والوں کے عذاب میں، ذمہ داری میری حدیث بیان کرنے کی، قبر والوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی. ایمان والو شاید ہم نے سمجھا ہی نہیں. ایک درخت کا 1000واں حصہ ایک ٹہنی اگر قبر پہ لگا دی جائے اس کے عذاب میں کمی واقع ہوتی ہے. تو جس قبر کے پاس پورا درخت لگا ہوگا اس قبر کے اندر مردے کا عالم کیا ہوگا. یہ سوچنے والی چیز ہے. اور پھر یہ بھی سنیے اگر درخت قبر کے اندر 6 فٹ نیچے مرنے کے بعد میت کو ایک درخت کی ٹہنی فائدہ دے سکتی ہے، اگر ایک درخت کی ٹہنی مرنے والے کو 6 فٹ نیچے کوئی فائدہ دے سکتی ہے تو پورا درخت زندہ لوگوں کو بھی فائدہ دے سکتا ہے. سبحان اللہ. وہ فائدہ کیا ہے؟ وہ اب غیب کی باتیں ہیں. بہرحال یہ درخت معمولی نہیں، بڑے قیمتی ہیں. ثواب کے لیے، اجر کے لیے نیکیاں ملتی. 400 نیکیوں والا میٹر چلتا رہتا ہے. اللہ کریم ہمیں ہر قسم کی چھوٹی بڑی نیکی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ
والسلام على المرسلين والحمد